ہمارے خیال میں ہمارے منیمم ایکچوئل اخراجات 86 ارب روپے ہوں گے. یہ 86 ارب روپے آئین کے مطابق وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے دینا. ان کو ڈیٹیلز چاہیے, ان کو انگیجمنٹ چاہیے, وہ ان کا حق ہے, لیکن یہ دینا ان کا رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ NFC ایوارڈ جب تک نہ ہو, خیبر پختونخوا کو ایک ایریا اور قبائلی اضلاع کے 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ وراثت میں مل گئے, پورے پاکستان کے لیے ہم سنبھال رہے ہیں, لیکن اس کا جو ہے سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹرانسفرز کے کوئی ایک پیسہ نہیں ملا. تو یہ کرنٹ بجٹ ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ڈیولپمنٹ تو جتنا آئے گا وہ لگائیں گے, جتنا نہیں آئے گا وہ نہیں لگائیں گے. اچھا نیکسٹ. اب اس کرنٹ بجٹ میں آپ اگر دیکھ لیں کہ لاسٹ ایئر کے 60 ارب روپے پہ مینٹین کیا گیا, وہ 60 ارب روپے پچھلے سال کی تنخواہیں دینے کے لیے کافی ہوتا, وہ بھی میں ثابت کر دوں گا. TDPs وہ لوگ جو کہ ٹیمپرریلی ڈسپلیسڈ ہیں ان کے لیے 1 روپے نہیں رکھا گیا, اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کاٹ دیا گیا تھا. ہمارے شور کے بعد کاغذ پہ انہوں نے 54 ارب سے پھر 55 ارب کر دیا, شروع میں 50 ارب روپے تک کاٹا تھا, لیکن اس میں ابھی تک ریلیز صرف 5 ارب روپے ہوئے ہیں, تو نہ ہونے کے برابر ہیں. 8 ارب روپے کا ہم نے خرچہ کر دیا, وہاں بھی 3 ارب اپنی جیب سے کر دیا, جیسے کہ 8.5 ارب روپے پچھلے سال کیا تھا. نیکسٹ. اب یہ جو آپ دیکھ لیں یہ پچھلے سال کا, اور یہ مفتاح اسماعیل کو جب وہ فائنانس منسٹر تھے بجٹ سے پہلے یہ سلائیڈ دکھائی تھی کہ آپ نے 60 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے, اور اگر آپ دیکھ لیں جون 22 کے کالم کو دیکھیں تو تنخواہیں, کیونکہ ہم نے کچھ ریگولرائزیشنز کی, کچھ ریگولرائزیشنز کا افیکٹ باقی تھا, 5 ارب روپے تھے. اس میں تنخواہوں کا انکریز بھی نہیں فیکٹر ہوا, تو جب جون کے تنخواہ کا بل 5 ارب روپے تھا تو وہ 60 ارب روپے تو اس سال کی تنخواہوں کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں. بڑی کلیئر بات ہے, اور اس کی آگے آپ کو شاید ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے, نہ دی ہوئی تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر دیکھ لیں نیکسٹ کہ 60 ارب روپے پچھلے سال کی تنخواہ, بیسک پے انکریز جو وفاقی حکومت دیتی ہے 15%, 4.5 ارب روپے. 1 دسمبر میں سیلری انکریز لگتی ہے 1.2 ارب روپے. جو نئی ریکروٹمنٹ اور پروجیکٹس ریگولرائزیشن جو کہ فاٹا کو مرجر کے وقت ایک وعدہ کیا گیا تھا, PMLN کی وفاقی حکومت ہوتے ہوئے کیا گیا تھا, 5 ارب روپے اس کا امپیکٹ. 1.4 ارب روپے قبائلی اضلاع کے بجٹس. صرف ویج بل یعنی سیلریز اور پینشنز کا بل, ایکچوئل بل وہ کوئی 72 ارب روپے آتا ہے, اور اگر آپ نان سیلری بجٹ دیکھ لیں 9.8, پھر جو انفلیشن ہوئی ہے اس کو ساتھ ملا کے تقریباً 13.7 ارب روپے کا ہمارے خیال میں منیمم نان سیلری سپینڈ ہوگا. یہ آپ کا 86 ارب روپے کا منیمم سپینڈ ہو گیا. اس پہ ہم جون سے وفاقی حکومت سے بات کر رہے ہیں. فی الحال سارا یہ خرچہ ہم اپنی جیب سے بیئر کر رہے ہیں قبائلی اضلاع کا, نہ کسی کی ہم نے تنخواہ روکی ہے, نہ کسی کی پینشن روکی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سارا خرچہ ہر ماہ جو یہ ڈیفیسٹ آتا ہے 2.5 ارب روپے کا, یہ اپنی جیب سے ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ. اکثر ہم سے وفاقی حکومت یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی پریویس بیلنسز قبائلی اضلاع کے پڑے. ہم نے یہ سلائیڈ بھی ان کو دکھائی ہے, یہ میں آپ کے پاس ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں. یہ تو وہ واحد صوبہ ہے جو اپنی جیب سے پیسے لگا رہا ہے, اور پچھلے سال میں تقریباً 20 ارب روپے خیبر پختونخوا نے اپنی جیب سے لگائے ہیں. نیکسٹ. اچھا, جو افسوسناک بات ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے, بیکاز باتوں کی حد تک جو ہے وہ تو یہ لوگ سب کچھ کہتے ہیں, ہمارے صوبے کی ساری پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے. جو بجٹ انہوں نے سیٹ بھی کیا ہے نا وہ بھی پورا نہیں ریلیز کیا. تو اگر آپ سیلری اور نان سیلری کرنٹ بجٹ دیکھ لیں, 60 ارب روپے کا مہینے کا 5 ارب روپے بنتا ہے, وہ 4.5 ارب روپے مہینے کا مل رہا ہے. وہاں بھی وہ 50 کروڑ روپے ہم اپنی جیب سے وہ ڈیفیسٹ بھی دے رہے ہیں. اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو ریلیز ہونا چاہیے تھا 27.5 ارب روپے, اور ریلیز صرف ہوا ہے 5 ارب روپے. تو وہاں بھی شارٹ فال ہمارے پاس جو ہے, اگر آپ وہ 55 ارب روپے میں 5 ارب روپے کا ریلیز دیکھ لیں تو نہ ہونے کے برابر ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز ہوا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے,
ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جنہوں نے پاکستان میں پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. نیکسٹ. اچھا، یہ میں نے آپ کو قبائلی اضلاع کی سچویشن دوبارہ سے بتائی، اور وہ جو ڈیفیسٹ، اگر یہ پیسہ نہیں آئے گا تو ہمیں یہ ڈیفیسٹ تقریباً 30 ارب روپے کا اپنے ریسورسز آپ کے پیسوں سے برداشت کرنا پڑے گا، جو کہ NFC میں آپ کو قبائلی اضلاع کے لیے نہیں ملتے. لیکن ایک چیز جس پہ بات نہیں ہوئی، جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو شاید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور شاید تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، کہ جو ہمارا NFC کا شیئر ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں اور NFC ایوارڈ میں ہارڈ کوڈڈ ہے، وہ بھی ہمیں پورا نہیں ملا. اور اگر آپ اگلے سلائیڈ کو دیکھ لیں، اور یہ بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، ہمارا NFC کا شیئر بڑھنا چاہیے کیونکہ ہماری آبادی بڑی ہے، قبائلی اضلاع کی آبادی اور ایریا اس میں ایڈ ہونی چاہیے. یہی 14.62% جو ہے یہ تو پرانا. اب اسی کے اگینسٹ میں آپ کو ریلیزز دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. اور ماہوار دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں. ہم چونکہ یہ ساری ایسٹیمیشن کرتے ہیں اور ہر کوارٹر اس کو ریویو کرتے ہیں، تو یہ ستمبر کے اینڈ میں ہم نے پک کیا، کیونکہ کئی ہم سوچتے ہیں کہ مہینے میں 2 میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی ریونیو انہوں نے بک نہیں کیا ہوگا. تو جولائی میں FBR کی کلیکشن تھی 459 ارب روپے. ہمارا شیئر بنتا تھا 41.97 ارب روپے. ہمیں ریلیز ہوا 38.7 ارب روپے، 3.2 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. پھر اگست میں 1.65 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. ستمبر میں آپ دیکھ لیں 6.45 ارب روپے کا ڈیفیسٹ اگینسٹ دی شیئر جو خیبر پختونخوا کا ہونا چاہیے. اور اکتوبر میں 3.44 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. ملا کے صرف اس سال میں 14.75 ارب روپے کا ڈیفیسٹ یہ ملا ہے. اور پھر پچھلے سال کے ایریز دیکھنے کی کوشش کی تو اس میں بھی 13 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ملا کے یہ تقریباً 28 ارب روپے کا ڈیفیسٹ یہ ہو گیا ہوگا. یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ ضرور دیکھا ہے کہ کہیں ایک مہینے کم آ جاتا ہے تو وہ اگلے مہینے پورا ہو جاتا ہے. کہ NFC کے شیئر میں بھی جو ہارڈ کوڈڈ ہے، جو پیسے آٹومیٹکلی آتے ہیں، کہ اس میں بھی ہر مہینے جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہے. ان کا خیال ہوگا کہ کوئی پک اس کو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ہمارے سسٹمز ہیں، یہ تو آئین کی وہ خلاف ورزی ہے جو کہ سراسر قابل مذمت ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ملا کے جو یہ 30 ارب روپے کا امپیکٹ ہے اس چھوٹے صوبے کے لیے، تو یہ ایک بہت شدید، بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس پہ پچھلے ہفتے سیکرٹری فائنانس نے خط لکھا، اور آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں ایک فالو اپ خط بھی لکھوں گا اور فیڈرل فائنانس منسٹر سے بات بھی کروں گا کہ میرے خیال میں یہ ایشو سارے پولیٹیکل سچویشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ایشوز نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اسی طریقے سے پھر وفاقی حکومت کو صوبے سے بھی کولیبوریشن چاہیے ہوتی ہے. یہ 4 مہینوں میں ٹوٹل 14.75 ارب روپے، اور پچھلے سال کے بھی بقایا جات جو کہ آپ اسیوم کریں کہ اینڈ آف دا ایئر پہ فلفل ہونے چاہیے، تو وہ 13.04 ارب روپے. ہاں جی نیکسٹ. پچھلے سال میں 13 ارب ہے. ہاں جی، تو 28 ارب روپے کی یہ بقایا جات. NHP پہ بات آلریڈی کی ہوئی ہے. میں صرف یہ بریفلی جو ہے وہ 2 سلائیڈز میں بتاؤں گا، یہ آپ نے دیکھیں. یہ پہلی حکومت ہے تاریخ میں جس نے 1 روپے NHP کا نہیں دیا، اور جو ہم نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی. نیکسٹ سلائیڈ. کہ ہمیں NHP ہر ماہ ملتا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جولائی 21 سے ہر ماہ ملتا تھا. اپریل 22 سے ایک مہینے 1 روپے بھی نہیں آیا. پچھلے 2 سال میں 68 ارب روپے آیا ہے. اوور آل عمران خان صاحب کے 3 سال میں کوئی 104-105 ارب روپے آیا. نیکسٹ. کتنے مہینوں میں نہیں دیا سر؟ اپریل سے آج تک 0. بڑی سمپل ایکویشن ہے. 0 کا مطلب 0 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. کہ اگر آپ ابھی دیکھ لیں، ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے مہینے نیپرا سے ایک ڈیسیجن لیا، وہ ابھی نوٹیفائی بھی ہو گیا، کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو آرڈر کیا ہے کہ ہمیں ہماری NHP بقایا جات کے ساتھ
5% انڈیکسیشن کے ساتھ دے اور اس کے ٹوٹل اماؤنٹ اس سال کی جون تک تقریباً 61 ارب روپے بنتی ہے. تو اب اگر میں سمرائز کروں تو 61 ارب روپے اگر ہمیں NHP کے نام ملے, اس کے ساتھ ہمیں 30 ارب روپے قبائلی اضلاع کے نام ملے, اور فی الحال آج تک تقریباً 28 ارب روپے ہمیں ہمارے NFC شیئر میں بھی کم ملے, تو 120 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تو یہ ہو گیا جو کہ ایکیومولیٹ کر رہا ہے. جو ٹیکس کلیکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نیکسٹ, جو کہ ان کے اپنے ٹارگٹ, جی بیک پہ جائیں. یہ جو 21 ارب 26 کروڑ ہے یہ کس چیز کے اثر؟ یہ اس انڈیکسیشن کے ہیں جس پہ ابھی ہم نیپرا سے کیس جیتے, جو کیس ہم نے اپنی حکومت کے وقت میں شروع کیا تھا کہ ہمیں ہر سال جو 5% انڈیکسیشن NHP پہ ملنی چاہیے 2016 کے MOU کے تحت وہ نہیں مل رہی. اچھا, ٹوٹل 120 بلین. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وفاقی حکومت کی اپنی ٹیکس کلیکشن 60 بلین NHP جون تک, ٹھیک ہے, 30 ارب فاٹا کا اور 28 ارب جو ہے وہ جو NFC کا شیئر کم بنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ ان کی اپنی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جو کہ ستمبر تک یا اکتوبر میں تھوڑی سی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 15 ارب زیادہ ہوئی, لیکن ہمارے اندازے کے مطابق ان کی ٹیکس کلیکشن ان کے اپنے ٹارگٹ سے تقریباً جو ہے وہ 10 percentage points کم آ رہی ہے, جس کا امپیکٹ خیبر پختونخوا کے ریلیزز پہ 60 سے 65 ارب روپے اور ہوگا. تو یہ 60 سے 65 ارب روپے کا ڈیفیسٹ اس 120 ارب روپے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نہیں ٹرانسفر ہوتے. نیکسٹ, اور اینڈ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیز تو ایک طرف, دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ اعلانات میں تو نمبر 1 ہے. آٹے کا اعلان کرنا ہو تو وہ کپڑے بیچ دیتے ہیں, لیکن آٹے کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے. کوئی 1-2 ٹرکس وہ برائے نام بیچ دیتے ہیں تاکہ کوئی کھانا پوری ہو جائے, لیکن اس پہ حالانکہ ہم نے آفر بھی کیا تھا کہ جو بھی آپ نے سبسڈی دینی ہے ہم 50-50 پہ بیئر کر دیں گے, کوئی جواب نہیں آتا. 10 ارب روپے کا وہ فلڈز پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کو 10 ارب روپے دیں گے. وہ 10 ارب روپے تو چھوڑیں, اس میں سے تو 1 روپے آبویسلی نہیں دیا, یہ 120 ارب روپے ہمارے ہولڈ کیے. اب یہ کلیئر ہے کہ اس سے ایک فائنینشیل چیلنج, ایک شدید فائنینشیل چیلنج تو صوبے کے لیے آنا ہے, اور اس چیلنج کو ہم یہ 1.5-2 مہینے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں اپنی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری سے, بڑی ڈائنامکلی اس کو جو ہے وہ مینج کیا ہے. جو ہمارے پاس فنڈنگ سورسز تھے وہ مینج کیے تھے. 3 چیزیں ہم بیسکلی کر رہے ہیں. ایک تو آبویسلی جو یہ سچویشن ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اس پہ آلریڈی ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اس کو ہم لیگلی بھی چیلنج کریں گے. اور ابھی تو یہ جو نئی سچویشن آئی ہے کہ NFC کا بجٹ بھی پورا نہیں مل رہا اور اس میں بھی 28 ارب روپے کا خسارہ ہے. یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ بالکل 18ویں ترمیم اور صوبے کے حقوق کے خلاف جاتی ہے. لیگل چیلنج بھی کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے انگیجمنٹ بھی جاری ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز باہمی مشاورت کے ساتھ حل ہو. دوسری چیز جو میرے خیال میں ہم سب سے ڈائنامک کام کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, وہ ہے جو کہ پورے ملک کی ایک کمٹمنٹ ہے ایک سنگل ٹریجری اکاؤنٹنگ سسٹم کی طرف جانے کا. وفاقی حکومت شاید ہمیں جو ہے وہ جان بوجھ کے بینکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ جو ہم پیسے بہت ہیں, بہت ہوتے ہیں, ہمارا سسٹم تاریخی طور پہ وہ نہیں ہے جو کہ ان پیسوں کو کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس کل کمرشل اکاؤنٹس میں اندازاً 300 اور 320 ارب روپے کے درمیان پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو جدید ملکوں میں سسٹم ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے کے سارے پیسے سرکاری اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں یا بیشتر پیسے سرکاری اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان پیسوں سے جو پینشن فنڈز وغیرہ کے یا
جو امپلائی کنٹریبیوشن فنڈز ہیں, جو RBDC ہوتا ہے, ایک دو اور ہوتے ہیں, وہ پیسے ہٹائیں تو تب بھی کوئی 170-180 ارب روپے کمرشل اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے. ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم اس میں سے پہلے فیز میں 100 ارب روپے کسی ادارے سے 1 روپے لیں گے نہیں, لیکن سرکاری سسٹم میں لائیں گے تاکہ ہمارے بیلنسز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ مہینے کے درمیان میں سسٹم اوور ڈرافٹ میں چلا جاتا ہے, وہ ہمارے پیسے خرچ کرنے کی ایبلٹی کو جو ہے وہ روکتا ہے, اور اس اوور ڈرافٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سود چارج کرتی ہے. وہ تو ہمارے پاس یہ کمرشل بینک اکاؤنٹس میں پڑے, وہ جو ہم اپنے اکاؤنٹ 1 میں اور اسائنمنٹ اکاؤنٹس میں ڈال دیتے تو وہ ہمارے بیلنسز کو بہتر کر دیتا ہے. ایک ٹیکنیکل بات ہے, لیکن وہ ہمارے بیلنس کو جہاں پہ وہ میکسیمم -25 -30 بلین پہ چلا جاتا ہے, وہ +50 +60 بلین پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے, تو دوسری بات تو یہ ہے, اس میں تقریباً ہمارے خیال میں کہ ہم اگلے 4 سے 6 ہفتے میں 30 سے 40 ارب روپے کا ڈیفیسٹ برج کر سکتے ہیں, جو سب سے وہ ہے. اور وہ سارا پیسہ ان اداروں کے پاس رہے گا, اتھارٹیز کے پاس رہے گا. MTIs میں یہ سسٹم آلریڈی بڑے کامیاب طریقے میں کام کر رہا ہے, جہاں پہ ان کے پیسے جو ہیں وہ ریزرو فنڈ اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں, جو کہ سرکاری خزانے کا حصہ ہوتا ہے, تو ہماری بیلنس شیٹ پہ وہ پیسے دکھتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہم نے کی ہے, جس پہ آپ نے سوال کیا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ اور نان سیلری اسپینڈنگ اگلے 4-6 ہفتوں کے لیے سلو ڈاؤن کیا, اور وہ سلو ڈاؤن اس لیے کیا کہ اپنے آپ کو ٹائم دے کہ یہ اپنے اکاؤنٹس جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کریں تاکہ ہمارے بیلنسز جو ہے وہ ریز ہوں, اور اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ زیادہ آرام سے, زیادہ تیزی سے کر سکیں گے. آلریڈی جو ہماری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے چاروں صوبوں میں ان حالات میں بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے ایز اے پرسنٹیج آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ. اور یہ جو تھوڑا سا ہم نے سلو ڈاؤن لگایا, یہ اسی لیے لگایا ہے 2 وجہوں سے, کہ ایک یہ فائنینشیل جو چیلنج ہے اس کے حل میں ہمیں یہ ٹائم ملے, کیونکہ یہ اکاؤنٹنگ سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. کل ہماری ٹیم وہاں پہ گئی بھی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ہم فلڈز کے سپینڈنگ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. فلڈز کی جو سپینڈنگ ہے وہاں پہ ہم نے بالکل وہ نہیں روکا, اس کے لیے ہم نے 10 ارب روپے علیحدہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو فلڈز کی سپینڈنگ, خاص طور پہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں جن کی پرائیویٹ پراپرٹی, وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہے گی شفاف طریقے میں, تو انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. لیکن دیکھیں ان میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کتنی افسوس کی بات ہے, انہی فائنینشیل ایشوز میں وفاقی حکومت نے جون سے سیاست کی, IMF کے ڈیل پہ سیاست کی, ہم نے اپنی آواز اٹھائی, بار بار اٹھائی, ان کو جون میں خط لکھا, جولائی میں خط لکھا, اگست میں دوبارہ خط لکھا, یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, لکھی, یہ لکھا کہ ایک تاریخی فلڈ آیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ملے. آج وہ خود اپنے IMF ڈیل پہ بھی رعایت مانگ رہے ہیں اور پاکستان کی آئین کی اس طریقے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہمیں اپنا NFC کے شیئر میں بھی 28 ارب روپے خسارے میں مل رہے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے, اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ. کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا صرف اس لیے حق نہیں ہے کہ یہ اس حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے؟ یہ بات سوچ کرنے کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہا ہے, ٹھیک ہے بیچ میں افواہیں ہوتی رہیں گی, آپ نے دیکھا ہے نہ ستمبر میں سیلری رکی, نہ اکتوبر میں رکی, نہ نومبر میں رکے گی. یہ لوگ جو بھی کریں یہ صوبے کو بینکرپٹ نہیں کر سکتے, لیکن مذمت کرنا بنتی ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ سب مجھے جوائن کریں گے کہ یہ جو سچویشن اور یہ جو پاکستان کی آئین اور پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کا وفاقی حکومت مذاق بنا رہی ہے, کہ یہ کسی صوبے کو بھی ناقابل قبول ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ پچھلے سال NFC ایوارڈ میں کوئی 13 ارب 14 کروڑ روپے کمائے ہوئے, ٹھیک ہے,
ये पिछले साल तो आप लोग की हुकूमत थी, ये गलती है किस तरह हुई इस हुकूमत से कि इस साल इसकी निशानदेही? आप देख लें कि सर मेरा जी एक तो ये सवाल है, दूसरा सर ये कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं तो उसके बारे में ये है कि मुख्तलिफ TMA से और उन चीज़ से भी आप लोगों ने पैसे निकाले हुए हैं। इस तरह के हम पेशावर मेट्रोपॉलिटन की देख ले, एक को PLA के पैसे अकाउंट उसको आप लोगों ने बंद किया हुआ है और दूसरे से 30 करोड़ रुपए निकाले हुए हैं, तो क्या ये पैसे उसमें शामिल होंगे? तीसरे चलो दो पहले सवाल क्या था आपकी? सवाल इतनी लंबी। NFC में आपको गुज़श्ता साल कम पैसे मिले हैं। देखिए वो मैंने आपको कह दिया, हमने पूरा पैटर्न देखा है कि हाँ हमेशा साल के एंड में जो है वो रिकनसाइल हो जाते हैं। साल के एंड में पहली बार रिकनसाइल नहीं हुए, ये भी ज्यादातर तकरीबन सारे पैसे इनके ही दौर में जो है वो जो आखिरी 3 महीने इनकी हुकूमत थी वहाँ पे रहे। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा, TMA से हम पैसे रिवर्स नहीं करते, ना कर सकते हैं, बट मसला फिलहाल ये बना है जिसकी वजह से हमने ये स्पेंडिंग स्लो डाउन की कि अगर ऐसे टाइम में आप अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल ना करें तो ये मसले फिर कंपाउंड होते हैं। किसी TMA को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं, वो आप नहीं दे सकते, कहीं WSSP को चाहिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इस महीने में अभी हम ऐसी सारी वो रिक्वेस्ट्स देख लें जहाँ पे फाइनेंशियल डेफिसिट है, फाइनेंशियल शॉर्टफॉल है, कि ये इमीडिएट रिक्वेस्ट्स हम प्रायोरिटाइज करते जाएं। और 4-6 हफ्तों में, बल्कि सिर्फ ये नहीं, जो फाइनेंस की और PND की टीम्स ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बात की है, उसमें फ्लड्स की तरफ भी कोई 60 से 70 अरब रुपए की फाइनेंसिंग जो है वो एग्री हो गई है, जो कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेगी। और उसके अलावा हमारे ख्याल में अगले 3 महीनों में जो हमने उनके साथ 3 प्रोजेक्ट्स रखे थे, तो उसमें भी हमें 20 से 30 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मिल जाएगी, जो कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने में बहुत जो है वो मदद करेगी। उसकी भी प्रोसेसिंग हम फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने ये ओवरड्राफ्ट लिमिट के करीब हमें कई महीने के दौरान ना जाना पड़े, जो कि आपकी सारी जो स्पेंडिंग की फ्लो है, जो हम कंटिन्यूसली करने की कोशिश ये 4 साल की है कि स्पेंडिंग की फ्लो ना रुके, छोटे मोटे मसले आए कि उस पोजीशन में हम दोबारा चलें। फिर आप जी, एक तो आपने स्लो डाउन का इस्तेमाल किया, हमारी इतलात के मुताबिक हार्ड कर दिया गया है, तो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हार्ड कर दिया गया है 2 से 3 माह के लिए, ताकि जब तक स्टेबल तब जाके करेंगे। थोड़ा ये वाज़ेह कर दीजिए कि आपका जो स्लो डाउन है और जो हार्ड है इसमें क्या फर्क है। सेकंड ये है कि आप जो अदालत की आपने आज भी बात की, कैबिनेट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, इससे पहले भी कई मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कर चुके हैं, तो कब आप सुप्रीम कोर्ट रजू करने जा रहे हैं? आर्टिकल जो भी है 161 है या जो भी है उसके तहत आप कब रजू करने जा रहे हैं? देखिए ये एक केस असल में है नहीं, एक केस बनता है फाटा के फंड्स पे, एक केस बनता है NHP के फंड्स पे, और एक केस अभी बनता है NFC के फंड्स पे। तो 3 तो ये बड़े सीरियस केसेस हैं। तो कल इस पे मीटिंग बुलाई है एडवोकेट जनरल के साथ। โทษนะคะ นี่ชื่ออะไรอะคะ ไทยพลัสครับ ไทยพลัสครับ